اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم۔ الحمدللہ ہم نے گفتگو شروع کی تھی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے خطبے کے حوالے سے۔ اس کے تاریخی پس منظر کو پچھلے پروگرام میں ہم نے بیان کیا کہ یہ فدق کا کیسے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو ملا، خود پیغمبر اکرم کے پاس فدق کیسے آیا، پھر اس کے بعد پیغمبر گرامی اسلام نے فدق کو بی بی دو عالم کے حوالے کیا اور اللہ تعالیٰ کے اذن خاص بلکہ امر خاص کے بنا پر پیغمبر گرامی اسلام نے وآت ذی القربى حقہ، جب یہ سورہ اسراء کی آیت نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کہ حکم کی وجہ سے پیغمبر گرامی اسلام نے اپنی پیاری بیٹی کو اس جو ہے وہ بلایا اور اپنی پیاری بیٹی کو یہ جو ہے نا فدق کی جو سرزمین ہے وہ آپ نے ان کو دے دیا۔ اب میں نے پچھلے پروگرام میں بیان کیا کہ 10ویں دن بعد جو ہے حکومت وقت نے جو اس وقت کی جو برسر اقتدار پارٹی تھی انہوں نے 10ویں دن اپنے نمائندے بھیجے اور انہوں نے جو امیر المومنین اور حضرت فاطمہ کے جو خدمت گزار وہاں پر مصروف تھے، جو جن کو ہمارا مزیرے بولتے ہیں اور باغ کی حفاظت کرنے والے خادمین تھے، ان کو وہاں سے نکال دیا، سب کو مار پٹائی کر کے جب بھگا دیا وہاں سے، تو جو ہے نا یہ اپنے وہاں پر انہوں نے نمائندے چھوڑ دیا۔ وہ جو فدق کا جو سرزمین تھی وہ بہت ہی بڑی حاصل خیز، اور میں نے پچھلے پروگرام میں بتایا کہ مدینے سے 140 کلومیٹر آپ سیدھے شمال کی طرف جائیں گے تو وہاں پر جو ہے فدق کا علاقہ آتا ہے، فدق کی سرزمین آتی ہے، اور یہ بی بی دو عالم کا یعنی 7 ہجری میں پیغمبر گرامی اسلام نے فدق دیا، 7 ہجری 8 ہجری 9 ہجری 10 ہجری 4 سال یہ فدق جو ہے حضرت فاطمہ زہرا کے تصرف میں تھا۔ حضرت فاطمہ زہرا پیغمبر کے صحابہ پر خرچ کرتی تھی، پیغمبر اکرم کی ہی اجازت کے ساتھ جہاں پر بھی چاہتی تھی، ان کو تو کوئی ضرورت نہیں تھی، وہ ان کے گھر میں تو مولا علی جب تک زندہ رہے تو جو کی روٹی کھاتے رہے، تو بہرحال یہ کہ وہی جو حضرت زہرا کے جو صدقات کے عنوان سے اس کو تقسیم کیا جاتا تھا۔ اب 10ویں دن حکومت نے قبضہ کر لیا اور شاید اسی دن ہی امیر المومنین پہلے جو گئے، امیر المومنین جو ہے وہ گئے اور انہوں نے جا کے جو ہے ان کو کہا کہ آپ فدق واپس دیں، کیوں آپ نے چھینا ہے ہم سے؟ تو انہوں نے وہ کہا کہ نہیں جو ہے آپ کا نہیں ہے، وہ پیغمبر اکرم کا تھا، پیغمبر اکرم بھی وہاں پر حکومتی کاموں کے لیے خرچ کرتے تھے، ہم بھی حکومتی کاموں کے لیے خرچ کریں گے، لہذا آپ لوگ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ضد نہیں کریں۔ تو اب امیر المومنین تو زیادہ اصرار نہیں کیا، چونکہ یہ بن جاتا تھا کہ مال دنیا کے یہ پیچھے لگے ہوئے ہیں، یہ بھی مال دنیا کے یہ پیچھے لگ گئے ہیں، تو اس تہمت سے بچنے کے لیے حضرت نے کوئی زیادہ اصرار نہیں کیا۔ تو خود بی بی دو عالم نے کہا کہ میں جاؤں گی، جو در واقع یہ فدق جو ہے یعنی فدق کی غاصبیت در واقع دلیل ہے کہ کچھ اور چیزیں بھی انہوں نے غصب کی ہوئی ہیں، لہذا فدق در واقع حقانیت اہل بیت اور فاطمہ زہرا کا ایک بہترین ہتھیار تھا کہ جس سے حضرت نے استفادہ کیا۔ اور آپ جو ہے وہ پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ آپ کی جانے کی کیفیت یہ تھی کہ بنی ہاشم کی چند عورتیں اور کچھ بچے آپ کے ساتھ، حتیٰ خطبے کے اندر حضرت زینب، چونکہ اس کے راویوں میں سے میں نے ایک پروگرام میں بیان کیا کہ اس کے راویوں میں حضرت زینب ہیں، حضرت امام حسن مجتبیٰ ہیں۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ کی عمر اس وقت 7 سال تھی، حضرت زینب کی عمر جب اس وقت 4 سال تھی، تو اتنے چھوٹے بچے بھی یعنی اس کے راوی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت وہاں پر یہ حضرات جو ہے وہ ساتھ تھے۔ اور اس کے راویوں میں سے پھر حضرت امام جعفر صادق ہیں، اس کے راویوں میں حضرت امام باقر علیہ السلام ہیں، اور اہل سنت کے بزرگوں میں سے جناب ابن عباس اس کے راوی ہیں، اور مختلف جو ہے اس کے راوی ہیں، جو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بزرگان سارے کے سارے اس وقت موجود تھے۔ البتہ جناب ابن عباس نے اس خطبے کو حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی زبان مبارک سے وہ نقل کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ جناب ابن عباس خود اس وقت مسجد کے اندر موجود نہیں تھے۔ تو بی بی دو عالم تشریف لائیں، اور روایت کی الفاظ ہیں، ابن ابی تیفور کے یہ الفاظ ہیں خطبے کے اندر یہ شامل ہیں کہ مسجد کے ایک ہلکا سا ایک پردہ لگایا گیا، نازک کپڑے کا ایک پردہ کنات ٹائپ کی وہ لگائی گئی، بی بی اس کے پیچھے کچھ دیر بیٹھی اور رونے کی آواز بلند ہوئی، جس کی آواز کی وجہ سے تمام صحابہ اس قدر ہچکیاں لے کے رونے لگے کہ یعنی جو ہے نا جس طرح ایک بہت زیادہ کوئی دردناک کیفیت ہوتی، اس کیفیت سے صحابہ کرام جو وہاں پر تھے وہ انہوں نے رونا شروع کیا اور رونے لگے۔
تو بہرحال آپ نے کافی دیر انتظار کیا، جب ان کا گریہ تمام ہوا تو آپ اٹھیں اور جو ہے نا وہ آپ نے خطبہ شروع کیا، اور اس خطبے میں حضرت نے تقریباً میں نے جو ہے نا عرض کیا کہ 20 حصے علماء نے اس خطبے کو تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے نا حضرت نے اللہ تعالیٰ کے شکر کہ میرے اوپر اور ہم اہل بیت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا احسانات کیے ہیں، کیا کیا اللہ تعالیٰ کے کرم ہمارے اوپر ہیں، یہ چند ایک جملے میں ان کے بیان کروں گا۔ اصل جو ہمارا موضوع ہے وہ حضرت کے جو خطبے کا جو استدلالی حصہ ہے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کی طرف چلیں گے۔ تو حضرت نے سب سے پہلے چونکہ ایک طریقہ ہے بات کرنے کا کہ اللہ تعالیٰ کے شکر اور اللہ تعالیٰ کے جو احسانات اور انعامات ہیں ہمارے اوپر، یعنی ہم اہل بیت کے اوپر، خود میری اپنی ذات کے اوپر، ان کا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ فرمایا کہ الحمدللہ علی ما انعم، اے اللہ تیرا شکر ہے جو تو نے انعامات کیے۔ اب حضرت نے وہاں پر یہ نہیں کہا کہ تو نے کیا کیا انعامات کیے، یا اللہ تو نے جو احسان میرے اوپر کیا، میرے آباء و اجداد کے اوپر جو احسان کیا، میری نسل و ذریت کے اوپر جو تو نے احسان کیا، میں ان تمام احسانات کا تیرا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اور یہ الحمد جو ایسی نعمت ہے، اور یہ الحمد جو الحمدللہ کہنا، یہ اتنا بڑا یہ عظیم یہ جملہ ہے کہ جنت کے اندر مومن کی کوئی عبادت نہیں ہوگی، لیکن وہاں پر جنت میں ہر نعمت کے اوپر بولیں گے الحمدللہ رب العالمین۔ یعنی یہ جو الحمدللہ کہنا ہے، یہ وہاں نمازیں ختم ہو جائیں گی، روزے ختم ہو جائیں گے، حج و جہاد کوئی عبادت نہیں ہوگی، اما وہاں پر ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا جو ہے وہ عبادت ہوگی جو مومنین وہاں پر بولیں گے۔ تو یہ جملہ اتنا پیارا اور عظیم جملہ ہے کہ خود اللہ رب العزت کو اتنا پسند ہے کہ اس نے اپنی کتاب کی ابتدا اسی مبارک کلمہ کے ساتھ کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ یہ اللہ کو اتنا یہ پسند ہے اور یہ پیارا جملہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کہا کہ اے موسیٰ، میں جو ہے تو کتنا میرا اچھا بندہ ہے کہ میں چھوٹا احسان کرتا ہوں، تو میں بڑا احسان کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ حیران ہو کہ یا اللہ میں کون سا تمہارے اوپر احسان کرتا ہوں، جو کچھ ہے تو تیرا ہی انعام ہے، تیرا ہی تفضل ہے، فضل ہے، میں کیا انعام کر سکتا ہوں، احسان کر سکتا ہوں۔ فرمایا کہ میں جو تمہیں دیتا ہوں، نعمت دیتا ہوں، روٹی پانی کپڑا جوتا، یہ دنیا کی چیزیں ہیں، اگر ان کی قیمت میری نظر میں کچھ ہوتی نا تو اگر مکھی کے پر کے برابر بھی کافر و مشرک کو نہ دیتا۔ ان کی قیمت ہی نہیں ہے، ان کو میں کوئی میری نظر میں یہ چیزیں نہیں ہیں، اما میں تمہیں دنیا کی نعمتیں دیتا ہوں اور تو ان کے بدلے میں بولتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ جب تم یہ بولتے ہو، یہ جملہ مجھے اتنا پسند ہے کہ اگر پوری کائنات سے بھی بالا ترین مجھے یہ پسند ہے یہ جو جملہ تم بولتے ہو۔ جب میں روٹی دیتا ہوں، پانی دیتا ہوں، جوتا دیتا ہوں، یہ کپڑے دیتا ہوں، تم اس کے بدلے میں الحمدللہ بولتے ہو، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ حتیٰ جنت کے اندر بھی مومنین کے زبان سے منقطع نہیں ہوگی۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ مومن جب بھی کسی مجلس میں اٹھیں گے تو بولیں گے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تیرا شکر، کتنا تو نے ہمارے اوپر احسان کیا۔ تو بی بی نے بھی الحمدللہ علی ما انعم، اے اللہ تیرا شکر، کیا تو نے انعام کیا، اصلاً بے حد و حساب انعام۔ وہ بی بی جانتی ہیں کہ کیا میرے اوپر کیا کرم، مجھے شوہر کیسا دیا، مجھے والد کیسا دیا، مجھے بیٹے کیسے دیے، تو نے کن پاک آبا و اجداد کی میں بیٹی ہوں، کس پاک دامنوں میں میں پلی ہوں، یہ تو بی بی جانتی ہیں۔ بلہ الشکر علی ما الہم، اور پھر اپنے والد بزرگوار کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی اور خود بی بی کے اوپر جو الہام ہوتے تھے، اور جبرائیل آپ کے پاس آتے تھے، اور روایات میں کہ یہ 75 دن جو بی بی کی جو پیغمبر اور ان کی وفات کے درمیان جو یہ 75 دن کا فاصلہ ہے، اس میں جبرائیل آتے تھے، تو ان کے بارے میں آپ نے شکر کیا، وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ، اے اللہ تو نے جو ہمارے اوپر الہام کیا، میرے والد بزرگوار کے اوپر، میرے اوپر جو الہام کیا تو نے، میں اس کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں۔ وَالثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ، اور جو کچھ میں اس تمام نعمتوں پر بھی تیرا شکر کرتی ہوں جو پہلے سے تو نے ہمیں عطا کی، آدم سے لے کر جو آج تک تو نے نعمتیں ہمیں دی ہیں۔ دیکھو ہم انسان کی خلقت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہوا بنائی، زمین بنائی، درخت بنائے، وہ والدین جو خدمت کرنے کے لیے بچے کی خدمت کرتے ہیں، وہ ان کو بچے کی ولادت سے 100 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے بنایا، ہزاروں سال پہلے اس کے آباء و اجداد کو بنایا۔ من عموم نعم ابتدأها، وہ عظیم نعمات
کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنی طرف سے ابتداءً دیا. میں نے کوئی درخواست نہیں کی, میں نے کوئی سوال نہیں کیا. اے اللہ تو نے خود ہی اپنے تفضل سے اور احسان سے وہ نعمتیں جو ابتدا سے تو نے مجھے عطا کر دیں. یعنی اگر وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ تو نہیں مانگتا کہ یا اللہ مجھے دودھ دے, مجھے پانی دے, مجھے مہربان والدین دے, مجھے رہنے کے لیے کوئی گھر و مکان دے. نہیں, یا اللہ تیری جو نعمتیں ہیں جو تو نے ابتداءً بغیر کسی سوال, بغیر کسی استحقاق کے تو نے عطا کی, میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں. وَسُبُوغِ آلَاءٍ أَسْدَاهَا, اور اس کی بہت زیادہ نعمتیں جو پے در پے اس نے ہمارے اوپر نازل کی. وَتَمَامِ مِنَنٍ وَعَلَاهَا, اور پے در پے جو اس کی تمام منتیں اور جو نعمتیں ہیں جو پشت در پشت پے در پے جو ہمارے اوپر نازل ہوئے, میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں. وَجَمَّ عَنِ الْحِصَاءِ عَدَدُهَا, اور وہ ان کی تعداد اس قدر زیادہ ہے کہ ان کا عدد کبھی کسی حساب و کتاب میں آنے سے ممکن ہی نہیں ہے. وہ آیہ کریمہ, یعنی اس میں اشارہ ہے اس آیہ کریمہ کی طرف, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, کہ تم اگر گننا بھی چاہو نا وہ تو ان کی تعداد نہیں گن سکتے. تو اور کتنا ہے کہ یعنی بشر اور نعمتوں کو چھوڑے, جو ہمارے جو اس وجود کے اندر جو سیلز ہیں جو اس وجود کے اندر چھوٹے چھوٹے جو ہے نا, وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جو حصے رکھے ہیں, اگر ہم انہی کو گننا چاہیں تو ہماری پوری زندگی گزر جائے گی. اور ہم ان کو خون کے جو صرف وائٹ سیل ہیں, جو ریڈ سیل ہیں, انہی کو ہم گن نہیں سکتے, اور وہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ انہی کے ساتھ تو ہماری حیات چل رہی ہے. تو فرمایا کہ وَجَمَّ عَنِ الْإِحْصَاءِ عَدَدُهَا وَنَعَا عَنِ الْجَزَاءِ أَمَدُهَا, اور ان کی جو انتہا ہے وہ ہماری جزا دینے سے بہت دور ہے کہ ہم چاہیں کہ ان نعمتوں کا ہم بدلہ دیں, کوئی جزا دیں, یہ امکان نہیں ہے. وَتَفَاوَتَ عَنِ الْإِدْرَاكِ أَبَدُهَا, اور اس کی جو انتہا ہے وہ ادراک سے بہت دور ہے کہ ہمارے ادراک میں آ ہی نہیں سکتی کہ وہ نعمتیں کب تک ہیں اور کہاں تک رہیں گی. پھر حضرت نے ایک اور جملہ فرمایا, وَنَدَبَهُمْ لِاسْتِزَادَتِهَا بِالشُّكْرِ لِاِتِّصَالِهَا, فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک اور بھی کرم کیا کہ کہا کہ تم شکر کرو تو میں اپنی نعمتوں کو زیادہ بھی کروں گا, اور ان نعمتوں کو پشتر پیدل پے در پے ان کے تمہارے پیچھے چلاتا رہوں گا. تو یہ نعمتیں یعنی آیہ کریمہ جو وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, کہ اگر تم لوگ شکر کرو گے تو میں نعمتوں کو اور زیادہ تمہارے لیے اضافہ کروں گا, اس آیہ کریمہ کی طرف اشارہ ہے. وَاسْتَحْمَدَ إِلَى الْخَلَائِقِ بِإِجْزَالِهَا, اور خود اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میری مخلوق الحمدللہ بولے اور الحمدللہ کہے, اور میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میری مخلوق جو الحمدللہ کا جملہ جو وہ کہے. وَسَنَّ بِالنَّدْبِ إِلَىٰ أَمْثَالِهَا, اور پھر کہا کہ اگر تم جو ہے نا ہمیں دعوت دی کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں ان جیسی اور بھی نعمتیں تمہیں عطا کروں گا. وہ آیہ کریمہ جو ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں اور زیادہ نعمتوں کو تمہارے اوپر اضافہ کروں گا. تو یہ پہلا حصہ ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی توحید کا تذکرہ کیا, پھر اس کے بعد پیغمبر اکرم کی نبوت کا تذکرہ کیا, پھر اس کے بعد صحابہ کی خدمات کا تذکرہ کیا. آخر میں جو اصل جو ہمارا موضوع ہے وہ اس کی طرف ہم چلتے ہیں. وہ تقریباً 18واں پیراگراف ہے جس میں حضرت نے اپنے خطبے کے اندر جو اپنا جو استدلال ہے وہ اس کو بیان کیا. اب حکومت وقت کا استدلال یہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی پیغمبر تو سب امت کے دادا ہیں اور ان کے جو ہے نا وہ جد ہیں, اور پیغمبر تو باپ ہیں پوری امت کے, لہذا پیغمبروں کی جو میراث نہیں ہوتی. اور ایک حدیث بھی وہاں پر بنائی گئی جو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی جو اسلام کے اندر پیغمبر اکرم فرماتے تھے, اور اس بات کی پیغمبر اکرم نے خود ایک جو ہے نا پیشگوئی کی تھی کہ کثرت القالۃ علیہ وستکثر, میرے بارے میں جھوٹ بولنے والے اس وقت بھی بہت موجود ہیں اور عنقریب اور بھی زیادہ ہو جائیں گے, میرے اوپر جو جھوٹ بولنے والے اور بھی زیادہ بڑھ جائیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی سب سے پہلی جو حدیث پیغمبر کے زبان کی نسبت سے بنائی گئی تو یہ حدیث تھی کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ. اب میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کروں. صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث 5 مرتبہ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث آئی ہے, اور ایک خاص بات جو ہے وہ
صرف اہل سنت نے ان 2 کتابوں میں اعراب لگایا، باقی جیسے قرآن کریم میں اعراب لگایا جاتا ہے نا، ان 2 کتابوں کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو اتنا یہ اہل سنت جن ان کو مہم سمجھتے ہیں، اتنا بڑا سمجھتے ہیں کہ ان کو قرآن کے درجے کے برابر سمجھتے ہیں، لہذا صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں انہوں نے ان 2 کتابوں کو اعراب کے ساتھ جب وہ شائع کرتے ہیں تاکہ کوئی شخص بھی ان میں غلط نہ پڑے۔ جو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تالیہ تلو قرآن ہے، یہ 2 کتابیں قرآن کے گویا سمجھے کہ قائم مقام قرآن ہے، قرآن کے بعد اگر کوئی زمین کے اوپر کتاب ہے تو وہ یہ 2 کتابیں، صحیح بخاری کو پہلے نمبر پہ بولا جاتا ہے، بعض بولتے ہیں کہ نہیں صحیح مسلم پہلے نمبر پہ ہے، صحیح بخاری بعد میں، تو یہ تھوڑا سا اہل سنت کے علماء میں اختلاف ہے۔ اب اس کے اندر جو ہے اعراب لگا کے اس حدیث کو 5 مرتبہ بیان کیا گیا تاکہ مقصد یہ ہے کہ کوئی حدیث کو غلط تلفظ نہ کرے۔ اب جو میں یہاں پر بات کروں گا وہ یہ کہ حدیث میں یعنی اول تو ہمارے مذہب کا تو اجماع ہے کہ یہ کذب محض، اصلاً کوئی حدیث اس نام کی ہے ہی نہیں کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا ہو ایسا کہ یعنی وہ قانون جو صریح قرآن اور نص قرآن کے خلاف ہو وہ حدیث اصلاً کذب محض ہوتی ہے، اس میں کسی قسم کا ہم حدیث کا تلفظ بھی اس میں نہیں کر سکتے کہ اس کلمے کو جو صریح قرآن کے خلاف ہو، نص قرآن کے خلاف ہو، اس کو حدیث نہیں کہہ سکتے، اور ایسا کوئی مطلب ہو ہی نہیں سکتا ہے پیغمبر اکرم کی زبان مبارک سے کہ جو صاف طور پہ قرآن کے ساتھ معارض ہو اور ٹکراؤ رکھتا ہوں۔ اور یہ جملہ جو دربار میں کہا گیا، اب کہنے والا کس نے کہا، بھی میں اس کا نام نہیں لوں گا، دربار کے اندر سے یہ پیغام آیا کہ نہیں جی آپ کے بابا کی تو کوئی میراث ہی نہیں ہے، جو آپ کے بابا ہی تو ہمیں بتا کے گئے تھے نحن معاشر الانبیاء لا نورث۔ اب جان بوجھ کے اس حدیث کا اعراب لگایا گیا تاکہ جو اعراب لگانے کی وجہ، چونکہ حدیث میں دو قسم کی شکیں بنتی ہیں، تو اب یہ کہ ایک شک جو ہے وہ خلیفہ وقت کی وہ طرفدار بنتی ہے اور ایک شک خلیفہ وقت کے خلاف بنتی ہے، تو جان بوجھ کے اعراب لگا دیا گیا تاکہ جو ہے نا پڑھنے والا دوسری طرف جائے نہیں کہ یہ جملہ اگر فرضاً جو ہے نا خلیفہ وقت نے، بادشاہ وقت نے یہ جملہ کہا کہ میں نے پیغمبر سے سنا کہ پیغمبر نے کہا نحن معاشر الانبیاء لا نورث، اعراب اس لیے لگاتے ہیں تاکہ آپ یہی احتمال آپ کہیں جو خلیفے کے طرفداری میں جو بنتا ہے، حالانکہ حدیث کے اندر اگر دوسرا بھی احتمال موجود ہے لیکن چونکہ وہ دوسرا احتمال خلیفے کے جو سارا کا سارا جو تھا نظریہ تھا اس کے خلاف بنتا ہے، لہذا جان بوجھ کے اس کو کیا کر دیا گیا، چھپا دیا گیا۔ یہ اس حدیث کے اوپر اصرار کرتے ہیں کہ حتماً ہم اعراب لگائیں گے اور آپ اسی طرح سے تلفظ کریں، آپ کو حق نہیں ہے کہ اس کا دوسرا کوئی تلفظ کریں تاکہ وہ خلیفے کے خلاف یہ جملہ استعمال نہ ہو۔ حالانکہ اگر یعنی ایک ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے جو ابھی جو موجودہ صحیح بخاری صحیح مسلم وغیرہ میں جو اعراب لگایا ہے اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث، کہ ہم جو سارے کے سارے انبیاء ہیں ہمارا کوئی شخص وارث نہیں ہوتا۔ یہ پہلا جملہ ہے۔ اصل جو جھگڑا ہے وہ دوسرے جملے کے بارے میں ہے۔ تو ان لوگوں نے جنہوں نے صحیح بخاری صحیح مسلم وغیرہ کا اعراب لگایا تو وہ انہوں نے یوں اعراب لگا کہ ما ترکناہ صدقۃ، وہ اس طرح سے اعراب لگاتے ہیں، وہ بولتے ہیں کہ ما یہاں پر مبتدا ہے اور صدقۃ اس کی خبر ہے، یعنی اس طرح سے کہ یعنی دونوں باتیں پھر کیا ہو جائیں گی، اس طرح سے ہو جائیں گی کہ یعنی ہم تمام انبیاء آدم سے لے کر جو 1,24,000 انبیاء ہیں ان میں سے کوئی بھی کسی نبی کی میراث نہیں ہوتی تھی، بلکہ جو کچھ بھی ہم چھوڑ کے جاتے ہیں وہ سارا کا سارا صدقہ ہوتا ہے۔ یہ بنتا ہے اگر ہم پڑھیں ما ترکناہ صدقۃ، اگر صدقۃ کو ضمہ کا اعراب لگائیں تو یہ معنی بنتا ہے۔ تو پہلے جملے کا بھی یہ معنی ہوگا کہ ہم 1,24,000 انبیاء کی کوئی میراث نہیں ہوتی، کوئی ہمارا وارث نہیں ہوتا ہے، جو کچھ ہم چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ یہ بیان جو ہے نا اگر اس طرح سے ترجمہ کریں تو یہ حاکم وقت کی مدعا کے مطابق ہے۔ حاکم وقت یہی کہتا تھا کہ جو ہے نا مثلاً جو ہے نا میراث تو بس انبیاؤں کی ہوتی نہیں ہے، انبیاؤں کے تو کوئی میراث نہیں ہے، لہذا فدق آپ کا نہیں ہے بلکہ وہ جو ہے امت کا ہے اور امت ہی اس کو جانے گی اور میں اس کا خلیفہ ہوں، لہذا جو ہے میں اس پر عمل کروں گا۔ حالانکہ اگر فرضاً اگر یہ حدیث ہو
تو اس میں دوسرا بھی پہلو موجود ہے، لیکن جو دوسرا پہلو وہ بالکل خلیفے کے مدعا کے خلاف ہے، لہذا انہوں نے اس کو چھپانے کے لیے اس کے اوپر اعراب لگا دیا کہ صدقتن کو انہوں نے ذمہ دے دیا، تاکہ ما مبتدا بن جائے، صدقتن خبر بن جائے، یعنی تو معنی یہ بنے گا کہ جو کچھ ہم چھوڑ کے جاتے ہیں یہ کیا ہے، پورے کا پورا صدقہ ہے، جو کچھ بھی ہم میراث چھوڑ کے جاتے ہیں پورے کا پورا صدقہ ہے۔ خوب، حالانکہ دوسرا احتمال کیا ہے کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقتن، یہ بھی احتمال ہے، لیکن جان بوجھ کے، اور یہ احتمال قرآن کے ساتھ مطابق ہے، قرآن کے ساتھ موافق ہے، تو جو اس کو چھپانے کے لیے وہ جو پہلا والا احتمال ہے وہ قرآن کے ساتھ مخالف ہے۔ صریح قرآن بھی میں بیان کروں گا، قرآن کی 5 آیتیں ہیں جن کے ساتھ وہ پہلا والا جو جملہ ہے وہ ٹکراؤ رکھتا ہے، اور اگر تلفظ کرے اس طرح سے حدیث کا تو وہ قرآن کے ساتھ بالکل موافق ہے۔ لہذا جان بوجھ کو چھپانے کے لیے کہ تم نے یہ اعراب نہیں پڑھنا، تم نے وہ والا اعراب پڑھنا جو خلیفے کے طرفداری میں بنتا ہے، جو خلیفے کا پسندیدہ اعراب ہے وہ پڑھنا۔ اگر یوں پڑھیں کہ لا نورث نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقتن، تو اس حدیث کا معنی یہ بنے گا، پھر اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، حدیث قرآن کریم کے ساتھ مطابق ہے، اس صورت میں معنی یہ بنے گا کہ ہم انبیاء اس چیز کا ہمارے جو وارث ہیں اس چیز کے وارث نہیں ہوتے جس چیز کو ہم بے عنوان صدقہ معین کر کے چلے جائیں، تو ہماری وہ چیز ہے ہمارے وارثوں کو نہیں ملے گی، وہ چیز جو بے عنوان صدقہ ہم کسی کو دے دیں تو ہمارے وارث ان کو لینے کا حق نہیں رکھتے، یہ معنی صحیح ہے، کوئی اشکال نہیں اس کے اندر، قرآن کریم کے ساتھ بھی کوئی ٹکراؤ نہیں رکھتا ہے۔ یعنی حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ جو مال ہم بے عنوان صدقہ معین کر دیں، یہ میں نے یہ صدقہ یہ مسجد بنا دی، یہ فقراء کے لیے دے دیا، یہ مساکین کے لیے دے دیا، تو وہ فقراء کو جو ہم دے کے چلے جائیں، مساجد کے لیے دے کے چلے جائیں، اور جو بے عنوان صدقات جو دے چلے جائیں وہ ہمارے وارثوں کو نہیں ملے گا، تو قانون ہے، اسلام کا قانون ہے، ہمیشہ جو چیز صدقہ دے دی جائے تو وارثوں کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ وارث جائیں تو ان سے چھینتے رہیں، باپ دادا صدقہ کے طور پہ چھوڑ کے بیٹے جا کے اس کے ساتھ لڑائیاں کرتے رہیں، وہ اس کو واپس لے، نہیں، ان کا یہ حق نہیں ہوتا ہے۔ اگر یوں ما ترکنا ہو صدقتن لا نورث ما ترکنا صدقتن، تو لا نورث میں کا مفعول دوم بن جائے گا، ما ترکنا صدقتن جو ہے تمیز بن جائے گا، یعنی جس چیز کو بے عنوان صدقہ ہم چھوڑ جائیں وہ ہمارے وارث نہیں لیں گے، قانون کلی اسلام یہی ہے، یہ حکم اسلام یہی ہے۔ یہ اگر یوں پڑھا جائے تو قطعاً قرآن کے ساتھ مخالف نہیں ہے، پھر اس میں حضرت نے جو بات بتائی ہے وہ سارے کے سارے انسانوں کے لیے بھی ہے، انبیاء کے لیے بھی ہے، لیکن جان بوجھ کے اس کو اس طرف اعراب لگا دیا گیا بخاری کے اندر، مسلم کے اندر، تاکہ بس آپ یہ سمجھیں کہ اس حدیث میں تو یہی ہے، لہذا حدیث خلیفہ کے طرفدار ہے، جناب زہرا کے مخالف ہے۔ تو اب یہ کہ اول تو ہمیشہ جو قانون ہے کہ جب کسی چیز میں 2 احتمال ہوں، ایک احتمال قرآن کے ساتھ موافق ہے، ایک احتمال قرآن کے مخالف ہے، تو ہمیں کسی بھی ایک مسلمان سے، ہمیں ایک نارمل مسلمان، ابھی ہمیں اس سے بحث نہیں کہ حضرت فاطمہ کی میراث ہے یا نہیں ہے، میں ایک بات کلی، اگر کسی بھی مسلمان کے پاس ہم جائیں کہ ایک جملہ ہمارے پاس ہے، اس جملے کے 2 پہلو بنتے ہیں، ایک پہلو قرآن کے بالکل اپوزٹ ہے، بالکل قرآن کے سراسر قرآن کے مخالف ہے، اور ایک اس جملے کا ترجمہ اور پہلو جو ہے وہ بالکل قرآن کے عین مطابق ہے۔ اے مسلمان تو بتا، شیعہ ہے، یہ سنی ہے، قادیانی ہے، بریلوی ہے، حنفی ہے، چشتی ہے، قادری ہے، جو بھی ہے، جس بھی آدم سے ایک ذرہ عقل بھی ہوگی نا تو اس کو سامنے جب یہ بات رکھیں گے وہ کہے گا میں اس معنی کو قبول کروں گا جو قرآن کے ساتھ موافق ہے، میں اس معنی کو قبول نہیں کروں گا جو قرآن کے ساتھ مخالف ہے۔ تو جب اگر فرض کے اس جملے کے یہ جملہ حضرت نے کہا تو ہمیں اس معنی پر ہمارے اوپر حمل کرنا واجب ہے جو معنی قرآن کے ساتھ مخالف نہ بنتا ہوں، جو معنی قرآن کے ساتھ مخالف بنتا ہوں اس پر حمل کرنا حرام ہے، اور پھر نسبت دینا کہ یہ جملہ پیغمبر نے ایسے کہا ہے اور یہ سراسر خلاف قرآن کہا ہے، اور پیغمبر کی بات اس مقام میں جناب پیغمبر تو ہمیں قانون بتایا کہ جو بات میری طرف منسوب ہو اور وہ قرآن کے ساتھ مخالف ہوں
تو اس کو دیوار کے اوپر مار دو، اس کو بالکل میں نے اس کو نہیں کہا۔ تو اگر یہ جملے کو ما ترکناہ صدقۃ ہم پڑھیں تو یہ تو قطعاً قرآن کے خلاف ہے، 5 آیتوں کے خلاف ہے، اور وہ 5 آیتیں بی بی دو عالم سیدہ کونین نے اپنے خطاب کے اندر، اس تقریر کے اندر جب بیان فرمائی، کہا کہ تم کہتے ہو نحن معاشر الانبیاء لا نورث، تم یہ کہہ رہے ہو نا، تو بتاؤ ووارث سلیمان و داؤد، ادھر اس میں کیا جواب دو گے؟ تم تو کہہ رہے تھے یعنی ہم پورے کے پورے 1,24,000 انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا، تو نص قرآن ہے کہ جناب سلیمان کیا ہوا؟ وارث بنے داؤد کے۔ پھر یہ نہیں بلکہ دوسرے مقام میں اللہ تعالیٰ نے، تم تو کہہ رہے تھے کہ پورے انبیاء کی کوئی میراث نہیں ہوتی، تو جناب یہ بتاؤ حضرت یحییٰ کی جو آیت ہے کہ حضرت یحییٰ دعائیں کرتے تھے، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، اے اللہ جو ہے وہ میں بوڑھا ہو گیا، اور جو ہے وہ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا بل لم اکن بدعائک رب، تو میں یا اللہ میں تمہاری اس دعا سے جو ہے وہ مایوس نہیں ہوں کہ تو میری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اور پھر فرمایا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ آلَ یعقوب، اے اللہ مجھے ایک ایسا ولی عطا فرما کہ جو میرا بھی وارث بنے اور پورے آل یعقوب کا وارث بنے۔ تو تم تو کہہ رہے تھے کہ انبیاء کا وارث نہیں ہوتا، تو یہ 2 نص قرآن ہیں کہ جناب جس میں وہی لفظ جو وہ سرکار کہہ رہے تھے کہ انبیاء کسی نبی کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ اب بتاؤ نص قرآن کے خلاف، عین الفاظ قرآن کے خلاف جو ہو تو اس کو ہم حدیث کہیں گے، وجود حدیث نہیں، اس کو تو نسبت دینا پیغمبر کی طرف گناہ کبیرہ ہے، اکبر الکبائر کہ ہم کہیں کہ ایسا کلمہ جو صریح آیت کے خلاف ہے یہ پیغمبر اکرم نے کہا ہے، تو اس سے بڑا کوئی ظلم پیغمبر کے اوپر ہو سکتا ہے، اس سے بڑی کوئی توہین ہو سکتی ہے رسالت کی۔ کاش کے فدق چھین لیتے، خیبر بھی چھین لیتے، اما پیغمبر کی طرف جھوٹی نسبت نہ دیتے کہ پیغمبر نے کہا ہے۔ پیغمبر بھی گویا یہ پیغام دے رہے ہیں دشمنوں کو، منافقوں کو، کافروں کو، کہ پیغمبر بھی کبھی کبھی بالکل قرآن کے اپوزٹ بات کرتے، بالکل قرآن کی ضد بات کرتے، یہ پیغام چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ کاش کہ سب کا سب جنا یہ لے لیتے، ہم پیغمبر کی طرح یہ نسبت نہ دیتے کہ پیغمبر نے سیدھا قرآن کی مخالفت کی، بصریح قرآن کی مخالفت کی، کاش کہ یہ نسبت نہ دیتے۔ ہمیں تو دکھ، اسی لیے تو فاطمہ تڑپتی تھی، اس لیے تو فاطمہ جب وہ ان کو فتح کی کیا پرواہ تھی، ان کو خیبر کی کیا پرواہ تھی، ان کو کوئی ضرورت تھی، جنت ان کی ہے، زمین و زمان ان کے ہیں، ملائکہ ان کے ہیں، لیکن یا رسول اللہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اے رسول اللہ آپ بالکل قرآن کے اپوزٹ باتیں کر کے گئے، آپ بالکل آپ قرآن کی ضد باتیں کر گئی۔ یہ ہے درد جو فاطمہ زہرا کا ہے، لہذا آپ نے ثابت کیا کہ اے حاکم وقت یہ تو نے جو بات کی ہے یہ بالکل صحیح اسلام۔ یہ 2 آیتیں حضرت نے پہلے پیش کی، پھر اس کے بعد کہا کہ اچھا تم تو کہہ رہے تھے کہ ہم جنا، پہلے حصہ کا جواب ہو گیا کہ تم کہہ رہے تھے کہ پورے انبیاء کی کوئی میراث نہیں ہوتی، یہ حصہ، اس کا جواب یہ 2 آیتیں ہو گئیں کہ جناب سلیمان وارث بنے، جناب یحییٰ وارث بنے، اور انبیاء جب انبیاء اپنے لیے وارث مانگ رہے ہیں، جناب داؤد نے وہاں دعا نہیں کی، ہم جناب یحییٰ تو دعا کر دیا اللہ مجھے وارث عطا فرما، میرا بھی وارث بنے پورے آل یعقوب، حضرت یعقوب کے جو بعد میں جو حضرت یعقوب کی جو اولاد میں سے حضرت یوسف تھے وہ بھی نبی تھے، پھر حضرت یوسف کے بعد اور انبیاء آئے، حضرت یوسف کے بعد حضرت موسیٰ جیسے نبی آئے، حضرت ہارون جیسے نبی آئے، وہ آل یعقوب تھے سارے کے سارے، حضرت عیسیٰ آل یعقوب تھے۔ تو میرا جو مجھے بیٹا عطا فرما جو پورے خاندان آل یعقوب کا وارث بنے، پورے آل یعقوب کا وارث بنے۔ انبیاء جب اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو تم تو کہہ رہے تھے کہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا، تو یہ پہلا حصہ ہوگا۔ اب اگلے والے حصے کا جو اس کا جواب 3 آیتوں کا حضرت نے اگلے والے حصے کا، تم کہتے ہو ما ترکناہ صدقۃ، جو کچھ بھی ہم چھوڑ کے جاتے ہیں صدقہ ہے۔ تو اس کا جواب سنو کہ اللہ نے 3 آیتیں نازل کی، اللہ تعالیٰ نے 3 آیتیں نازل کی کہ انبیاء اور غیر انبیاء کا کوئی وہاں پر فرق نہیں فرمایا۔ پہلے نمبر فرمایا اولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ، یہ بتا
اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ جو اولاد ہوتی ہیں، جو رحمی رشتہ دار ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ جو ہے ایک دوسرے سے جو نزدیک درجے والے ہیں وہ زیادہ اولویت رکھتے ہیں دور والے درجے کے لیے۔ مثلا باپ ہے، دادا ہے، بیٹا ہے، پوتا ہے، تو بیٹا جو ہے وہ مقدم ہوگا کس سے؟ پوتے سے۔ باپ مقدم ہوگا دادے سے۔ تو یہ یعنی فرمایا کہ یہ دونوں کے باپ اور دادا بھی رحمی رشتہ دار ہیں، بیٹا اور پوتا بھی رحمی رشتہ دار ہیں، لیکن جو ہے وہ بیٹا مقدم ہے پوتے کے اوپر، باپ مقدم ہے دادے کے اوپر۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہا ہے کہ فی کتاب اللہ، نص سے قرآن ہے کہ کتاب اللہ میں اللہ تعالیٰ نے رحمی رشتہ داروں میں تو پیغمبر اکرم کے رحمی رشتہ داروں میں تو سگی بیٹی ہوں، رحمی رشتہ دار جو سگے جو رشتہ دار اس کو بولتے ہیں رحمی رشتہ دار، جیسے باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، بہن ہے، ان کو رحمی رشتہ دار بولتے ہیں، جو ایک ہی بطن اور ایک ماں سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہے، تو تم کہہ رہے تھے کہ ہر چیز جو ہم چھوڑ کے جاتے ہیں صدقہ ہے، تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ صدقہ نہیں ہے بلکہ ان کی میراث ہے، اور ان کے جتنا بھی مال ہوتا ہے وہ ان کے رحمی رشتہ داروں میں تقسیم کیا جائے۔ اگر پیغمبر کے والدین زندہ ہوتے تو ان کو ملتا ہے، اگر پیغمبر کے والدین نہیں ہیں تو پیغمبر کی جو میں اکیلی بیٹی اس وقت پیغمبر کی ہوں، تو پوری کی پوری میراث اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جو بھی رحمی رشتہ دار ہوتا ہے وہ پوری کی پوری میراث اس کی ہوتی ہے۔ یہ ایک۔ دوسرے نمبر پر تم کہہ رہے ہو ما ترکنا ہو صدقۃ، جو کچھ بھی ہم چھوڑ کے جاتے ہیں صدقہ ہے، تو اس آیت کا جواب وَيُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ۔ مگر اللہ نے نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے۔ کاش کہ مجھے یہاں پر ٹائم ہوتا اور میں وصیت کو بیان کرتا۔ یہ کتنا بڑا کلمہ ہے وصیت جو ہے۔ وصیت اس کو بولتے ہیں کہ جس میں تغییر و تبدل دینا قیامت تک جائز نہیں ہے، اس کو وصیت بولتے ہیں۔ کوئی بھی تغییر ہو، اور جب وصیت کرنے والا میں گناہ گار ہوں تو میری وصیت کو تبدیل کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے، تو جو رب العزت جس کی وصیت کرے تو اس کو کون تغییر و تبدل دے سکتا ہے؟ تو تم کہہ رہے ہو کہ پیغمبر نے نعوذ باللہ اللہ کے کلمہ جس کو اللہ نے وصیت کے نام سے تعبیر کیا ہے، جو گناہگار انسان کی وصیت کو تبدیل کرنا جو گناہ کبیرہ اکبر الکبائر، خود نص قرآن ہے۔ اگر وہ ٹائم ہوتا تو میں ساری ان تفصیلات کو بیان کرتا۔ اللہ نے یہاں پر لفظ وصیت استعمال کیا ہے کہ جس کو کہا کہ وصیت کو تبدیل کرنا کسی کے لیے اجازت نہیں ہے، کسی کے لیے وہ امکان نہیں ہے، قیامت تک اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ وہ لفظ اللہ رب العزت نے میراث، اولاد، جب وارثوں کے حقوق کے بارے میں اللہ نے استعمال کیا، فرمایا میں وصیت کرتا ہوں کہ اپنے مال میں سے لڑکوں کو 2 حصے دینا، لڑکیوں کو 1 حصہ دینا۔ تو جو مجھ گناہگار کی وصیت کو تبدیل کرے وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، کہ جو اللہ کی وصیت کا انکار کرے اور اللہ تعالیٰ کے وصیت کی مخالفت کرے تو اس کا کیا گناہ ہوگا۔ پھر میں نہیں بول سکتا، میری تو زبانی اس کو تحمل نہیں کر سکتی کہ وہ کیا بڑا کبیرہ ہے۔ کہا کہ تم کہہ رہے ہو کہ پیغمبر نے نعوذ باللہ جو ہے نا، وہ جس میں اللہ نے جس کی مخالفت کرنے کو حرام اکبر الکبائر قرار دیا ہے، تم کہہ رہے ہو کہ پیغمبر وہ کام کر کے چلے گئے کہ میری تو کوئی میراث ہی نہیں ہے، نہ فاطمہ کا ہے نہ کچھ اور کا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر حضرت نے اس آیت کو پڑھا کہ جو پھر وہ اس سے بھی زیادہ مہم تر ہے کہ قالا ان ترک خیرا الوصیۃ، وہاں پر بھی اللہ رب العزت نے وصیت کا لفظ استعمال کیا، چونکہ یہ آخری درجہ ہے شدت اور حدت کا، کہ جو یہاں پر اللہ رب العزت نے استعمال کیا کہ ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، کہ اگر کوئی شخص مر جائے اور وہ اپنے پیچھے کچھ مال دنیا چھوڑ کے جائے تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ یہ اللہ کی وصیت ہے کہ وہ والدین کو دے، اور جو اقربین ہیں اس کے جو قریبی ترین رشتہ دار ہیں وہ دے۔ بتا دنیا میں کوئی پیغمبر کا مجھ سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہے؟ اکیلی بیٹی ہوں میں پیغمبر کی، اکیلی یادگار ہوں، یادگار رسالت ہوں، تو مجھ سے زیادہ کوئی، تو اللہ نے اس مقام میں بلفظ وصیت استعمال کیا تاکہ مطلق تغیر و تبدل جو ہے اس کے اندر امکان پذیر نہ رہے۔ تو پھر حضرت 2 جو وہ حدیثیں پڑھی، تو اب یہ ان 5 یعنی اصل میں جو جواب تھا وہ ایک جعلی حدیث کا، وہ جعلی حدیث کا بھی ایک اگر احتمال جو خلیفہ کے پسندیدہ احتمال ہے، حالانکہ اس احتمال پر حمل کرنا حرام اور گناہ کبیرہ کہ پیغمبر کے جملے کو ایسا معنی کرے، ایسا ترجمہ کرے جو صریح ہے،
ایک آیت کے ساتھ ٹکراؤ نہ رکھتا ہوں بلکہ 5 آیتوں کے ساتھ ٹکراؤ رکھتا ہوں جو اللہ کی وصیت کے ساتھ ٹکراؤ رکھتا ہے، ایسا ترجمہ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ وہ اگر کوئی شخص ایسا ترجمہ کرے تو بس پھر وہ اللہ کو جا کے جواب دے گا۔ میری زبان میں تو میں تو اس کے لیے کوئی لفظ نہیں بول سکتا، میں کوئی لفظ بول دوں تو پھر وہ لوگ ممکن ہے ناراض ہوں، تو وہ اللہ اس کو پوچھے گا کہ تو نے جس چیز کو میں نے وصیت کی اور جس میں تغیر تبدل میں نے حرام قرار دیا، تو نے اس جملے کو بنایا اور جان بوجھ کے اس کو توڑ موڑ کے ایسا ترجمہ کرتا رہا جو قرآن کے ساتھ مخالف ہو، پیغمبر کی طرف بھی نسبت دے رہا ہے، پیغمبر بھی نعوذ باللہ ایسی بات کر کے جو سراسر قرآن کے ساتھ مخالف ہے۔ چلیں اس بات کو چھوڑیں، بات ہم نے مان لی کہ یا فاطمہ آپ کی کوئی میراث نہیں ہے، چلیں مان لیا جی، آپ کے بابا کہہ گئے ہیں کہ جو کچھ بھی ہمارا مال ہے وہ سارا کا سر صدقہ ہے۔ میں ابھی آگے بھی تو پوچھنے کا مجھے حق ہے نا، تو کیا پیغمبر نے یہ کہا تھا کہ صرف میری بیٹی کو میراث نہیں دینا لیکن میری بیویوں کو میراث دے دینا، یا جو ہے نا وہ میرے صحابہ کو میراث دے دینا؟ یہ کہا تھا؟ جب پیغمبر کہہ گئے ہیں، فرض کریں ہم نے مان لیا، یہ حدیث بھی ہے اور حدیث قرآن سے ٹکراؤ بھی نہیں رکھتی، اور پیغمبر نے کہہ دیا کہ جو کچھ بھی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں سارا صدقہ ہے، خوب مان لیا، تو پیغمبر کے حجروں میں ازواج کو کیوں نہیں نکالا؟ جناب ابوبکر نے اپنی بیٹی عائشہ کے اوپر کیوں اعتراض، بیٹی نکلو نا یہاں، یہ تو صدقہ ہے، یہ تو مسلمانوں کا ہے۔ جناب عمر کیوں نہیں آئے اپنی بیٹی کو بولتے بیٹی چلو اب ہمارے گھر میں پیغمبر کی میراث تو نہیں ہے، یہ تو صدقہ ہے، تم یہاں پر نہیں رہ سکتی، یہ تو جو کچھ بھی ہے صدقہ ہے، فقراء کہاں کا، تم کیوں یہاں بیٹھی ہوئی ہو؟ تو پیغمبر کی کیا حکم جو ہے نا، اگر پیغمبر نے فرمایا میری میراث نہیں ہے اور میرا سارا مال صدقہ ہے تو صرف فاطمہ زہرا کو صحیح چھیننا تھا؟ کیوں نہیں ازواج سے چھینا گیا؟ کیوں نہیں ازواج کو کہا گیا کہ بیویوں تم لوگ بھی یہاں سے نکلو اور چھٹی کرو، یہ سارا کا سارا صدقہ یہاں پر ہم فقراء کو یہاں بٹھائیں گے، یہاں پر زوار آئیں گے، یہاں پر جو پیغمبر کے زائرین آئیں گے وہ ان حجروں میں رہیں گے، تم لوگ نکلو یہاں سے۔ تو اگر پیغمبر نے جو کچھ چھوڑا وہ صدقہ تھا تو ان کو کیوں نہیں روکا گیا؟ پھر میں ایک اور سوال کروں گا کہ جو کچھ مان لیا کہ جو کچھ بھی پیغمبر چھوڑ کے گئے صدقہ تھا، تو کس بنا پر جناب ابوبکر پیغمبر اکرم کے گھر میں حجرے کے اندر دفن ہوئے؟ جب وہ صدقہ ہے تو صدقہ تو امت فقراء کے لیے ہوتا ہے، امت کے لیے ہے، تو جناب ابوبکر کس بنا پر پیغمبر اکرم کے حجرے میں دفن ہوئے؟ پھر اس کے بعد جب وہ 14 سال بعد جو ہے جناب 12 سال بعد جناب عمر 10 سال بعد جو ہے جناب عمر کیوں اس حجرے کے اندر دفن ہوئے؟ جب پورے کے پورے جو حضرت کا مال ہے وہ صدقہ ہے تو پھر ہمیں پوچھنے کا حق نہیں ہے کہ آپ کو کس نے، جناب آپ کو اجازت کس نے دی کہ مسلمانوں کے مال میں آپ تصرف کریں اور مسلمانوں کو جو صدقہ ہے آپ اس کے اندر جو غاصبانہ تصرف کرتے رہیں اور اس کے اندر اپنی قبریں بنوا لیں اور قیامت تک جو ہے اپنے آپ کو اس کے اندر جو ہے وہ یہ قبضہ کر کے بیٹھ جائیں؟ تو جب پیغمبر نے جو کچھ چھوڑا وہ سارا کا سارا صدقہ ہے، تو نہ بیویوں کا، فاطمہ زہرا کا حصہ نہیں ہے تو بیویوں کا بھی حصہ نہیں ہے۔ جب بیویوں کا حصہ نہیں ہے تو پھر جو وہ سسر کا کہاں سے آ جائے گا؟ تو سسر بھی جو تصرف کر رہا ہے وہ بھی پھر کیا ہو جائے گا؟ وہ بھی حرام ہو جائے گا۔ اگر فاطمہ زہرا کا حصہ نہیں ہے تو پھر یہاں سے کون بچے گا؟ پھر فاطمہ زہرا نے تو کچھ نہیں لیا نا، لیکن جنہوں نے لیا تو ان کے اوپر بھی تو سوال ہوگا قیامت کے دن، تم تو کہہ رہے تھے صدقہ ہے، تو پھر یہ صدقے کے اندر تم کیوں یہاں بیٹھی رہی؟ تم تو کہہ رہی تھی صدقہ ہے، تو صدقے کے اندر اپنے باپ کو کیوں دفن ہونے دیا؟ تم تو کہہ رہی تھی یہ صدقہ ہے، تم نے اپنے باپ کو یہاں پر مسلمانوں کے صدقے میں کیوں دفن ہونے دیا؟ تو پھر تو اعتراض تو ہوگا۔ لیکن جب ادھر بات آتی ہے تو وہاں پر ساری کے سارے وہ جو ہے نا وہ باتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جب فاطمہ زہرا کے حق کی بات آتی ہے تو وہاں پیغمبر بھی یاد آ جاتے ہیں، وہاں قرآن کی مخالفت بھی ہو تو کوئی اشکال نہیں ہے۔ تو یہ ہے عظیم مصیبت، یہ تھا درد جو فاطمہ زہرا، یا اللہ ایک کاش کہ قرآن کی مخالفت نہ کرتے، قرآن کے مقابلے میں پیغمبر کو نہ لاتے۔ میرا درد تو یہ ہے یا رسول اللہ، مجھے فدق کی کیا پرواہ ہے، لیکن میرے پیغمبر کے دین کی جب تحریف کی جا رہی ہے، پیغمبر کی آنکھوں کے سامنے، پیغمبر کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کے، پیغمبر کی بیٹی کے سامنے سراسر ایسی بات جو بالکل نقیض قرآن ہے، جو ضد قرآن ہے، جو کذب قرآن ہے، تکذیب صریح قرآن ہے، اس کو پیغمبر کی تو نسبت دی جائے کہ فاطمہ زہرا کیوں نہ روئے اس کے اوپر، کیوں نہ غم منائے، کیوں نہ تڑپے؟ یا رسول اللہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کے آئی ہوں، اپنی آنکھوں کے سامنے تیرے قرآن کی طرح جھوٹی نسبتیں، تیرے حبیب کی طرح جھوٹی نسبتیں میں سن
سن کے آئی ہوں، بعد میں کیا ہوگا، 1400 سال بعد کیا ہوگا، تو وہ تو پھر آپ خود ہی سمجھ لیں۔ تو یہ تھا درد فاطمہ زہرا کا۔ لہذا یہ اگر فاطمہ زہرا نہ نکلتی اور مبارزے اور جہاد کے لیے نہ آتی تو کبھی بھی یہ حقائق ہمارے سامنے نہ آتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ کہ یہ فاطمہ زہرا کی یہ وہ جہاد ہے کہ جس نے پورے کا پورا ایک جو تکذیب قرآن کا جو باب تھا اس نے خود بی بی نے بند کر دیا کہ آئندہ سے کوئی ایسی بات کوئی نہ کر سکے جو قرآن کریم کے ساتھ مقابل ہو، اور نعوذ باللہ پیغمبروں کی طرح نسبت دے، 1,24,000 انبیاؤں کی طرح نسبت دے، اور کہے کہ انہوں نے سب نے ایسی بات کی ہے کہ جو قرآن کے خلاف ہے، اللہ کے دین اور شریعت کے خلاف ہے۔ تو فاطمہ زہرا کا یہ جہاد ہے کہ جس نے ہر اس بندے کی زبان کو روک دیا قیامت تک کہ کوئی بشر بھی روز قیامت تک اس بات کا پیغمبر کی طرف جب وہ نسبت نہیں دے اور نہ ہی دے سکتا ہے، ورنہ وہ اسی جہاد کا فاطمہ زہرا اس کے مقابلے میں آ جائیں گے۔ تو بھی جھوٹی نسبت دے رہا ہے، اور جو بھی بعد میں جو جھوٹی نسبت دے گا وہ بھی من سن سنتا سیئۃ فکان وزر من عمل بہا، تو جو بھی ایک بری رسم کی ایجاد کرے جب تک وہ بری رسم چلتی رہے گی اس کے گناہ میں وہ بھی شریک ہوتا رہے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔